میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 18 سال ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی اسکول میں پڑھتا تھا اور میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی، میرے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، میرا اگلا سامان بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا اور نیچے کے بھی حالات بالکل ایسے ہی تھے۔ خیر کالج کے پہلے 2 ہفتے تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا، پھر کچھ دنوں بعد سب کچھ صحیح ہو گیا۔ خیر میں نے یہ سب کسی کو نہیں بتایا، نہ گھر میں اور نہ کالج میں کسی کے ساتھ اس بارے میں بات کی۔ میری دوستی کلاس کی شرارتی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن میں نے ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور ان سے پوچھ لیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتہ؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اب تم بالغ ہو گئی ہو، تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ تمہارا سامان بہت بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے شرما کر کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ میری دوستی کیونکہ ان سے کافی گہری ہو چکی تھی، اب ہم ایک دوسرے سے اپنی پرسنل لائف بھی شیئر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن کالج میں میری دوست عالیہ نے مجھ سے کہا کہ تم گندی فلمیں دیکھتی ہو، تو میں نے کہا نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو کہنے لگی آج تمہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ شام کو وہ میرے گھر آئی۔ اس نے میری ماما کو کہا آنٹی میں نے آسیہ کے ساتھ کالج کا کام کرنا ہے، تو میری امی نے اس کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے دروازہ کا لاک لگایا اور کہنے لگی آ جاؤ تمہیں فلم دکھاؤں۔ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس نے موبائل پر گندی فلم چلائی۔ جیسے ہی فلم چلی تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ فلم میں غیر اخلاقی چیزیں تھیں۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ کیا دکھا رہی ہو، تو وہ کہنے لگی ارے دیکھو تو صحیح، بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد واقعی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور میرے اندر خواہشات پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ عالیہ کا بوائے فرینڈ تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ہفتے یہی سب کچھ، لیکن میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو پرسکون کرنا شروع کر دیا، اپنی انگلیوں سے گنتی لگا کر پرسکون ہو جایا کرتی اور دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کب میں حقیقت میں یہ سب کچھ کروں۔ آخر کار کالج کا پہلا سال گزر گیا، ہمیں سردیوں کی چھٹی ہوئی۔ گھر پر فری تھی تو میں نے ارادہ کیا اپنے ماموں کے گھر کچھ دن گزارتی ہوں۔ میں نے امی جان سے اجازت لی اور اپنے ماموں کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے ماموں ایک ڈاکٹر تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ ماموں کے گھر پہنچی تو میری بہت مہمان نوازی ہوئی۔ مومانی میرے ساتھ رات گئے باتیں کرتی رہی۔ اگلے دن میں مومانی کے ساتھ بازار گئی، ہم نے سارا گھریلو سامان خریدا۔ پھر شام کو میں واپس آ گئی، میں بہت تھک چکی تھی۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 12 بجے مجھے فلم دیکھنے کی طلب ہوئی، تو میں نے چپکے سے اپنا فون نکالا اور ویڈیو دیکھنا شروع ہو گئی۔ میرے ماموں کا بیٹا اکرم وہ بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا تو اس نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور اکرم کو کہا کہ پلیز یہ جو تم نے دیکھا ہے کسی کو مت بتانا۔ اکرم نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے بھی کچھ چاہیے۔ میں نے کہا تمہیں جو چاہیے لے لینا، پلیز کسی کو بتانا مت۔ اب اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں سو گئی۔ صبح خوف میں اٹھی، مجھے شک تھا کہ اکرم گھر والوں کو بتا دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میرا مان رکھ لیا۔ اگلے دن ماموں اور مومانی جان کسی دوست کی شادی پر جانا تھا، وہ شام کو 8 بجے گھر سے چلے گئے، کہا کہ ہمیں لوٹنے میں صبح ہو سکتی ہے۔ ماموں کا چھوٹا بیٹا شادی پر ساتھ ہی گیا، بس اکرم اور اصغر گھر پر تھے۔ ہم تینوں کزن لوڈو کھیلنے لگ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے لوڈو کھیلی، اس کے بعد اصغر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں اٹھی اور کچن میں پانی لینے کے لیے گئی۔ میں کچن میں پہنچی ہوں تو پیچھے سے اکرم دبے پاؤں آیا
اور مجھے کس کے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا کیا کروں، ایک ایسی حرکت ہے۔ اگر میں زور سے کرواتے ہوئے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا جو چاہو مانگ لو۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گئی۔ میں نے کہا، اکرم یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اکرم ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب اکرم کا مجھے صاف طور پر اپنے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا اور اپنی ضد پر اڑا رہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اکرم، کیونکہ مجھے بھی اچھا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا اور جو میں چاہتی تھی وہ حقیقت اپنانے والا تھا۔ اب اکرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اکرم نے کنڈی لگا دی اور پھر وہ ہو گیا جس کی مجھے برسوں سے طلب تھی۔ میں نے اکرم کی خواہش بھی پوری کر دی اور اپنے احساسات کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔